ہاں جی، کیا حال ہیں سب کے؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے؟ یار یہ ہمارا جو میئر ہے، ایک تو یہ سمجھ نہیں آتا یہ کیا چیز ہے، کیا کون سے منرلس ہیں جو اس کے کم ہیں، اور کون سے اس کو ٹیکے نہیں لگے جو یہ ہم لوگ کیا ہوتے ہیں کہ یار بچوں کو 5 سال 7 سال اس کو کچھ ٹیکے مسنگ ہیں، یا تو اس کا بھی بچپن انٹیریئر میں گزر گیا بیچارے کا، اب یہاں آ رہا ہے تو اب تو خیر پین اوڑھ کے تھوڑی صحت ویت پکڑی ہے، ایکٹیو ہوا ہے، دیوار بھی چڑھتا ہے، بھاگ کے بھی دکھاتا ہے، نالوں پہ سے بھی جم مارتا ہے۔ لیکن ایک چیز اس کی میں نے وہاں بھی دیکھی کہ یہ ہر وہ کام کرتا ہے، ہر نئی جگہ جاتا ہے، جہاں گیا ہوا ہوتا ہے نا وہاں دوبارہ نہیں جاتا۔ تو اسی طرح اس کے کام کا بھی طریقہ ہے۔ اب جو نیا ایک لائے ہیں یہ منجن، جس پہ انہوں نے گرین لائن کو ایک اپروول دی ہے جو کہ عمران خان کے ٹائم کا تھا، جس کو ہم نے کہا کہ یار اگر بہت زیادہ عمران خان جو بیچارہ سمندر کے پاس رات نہیں گزار سکتا، اور 50,000 اس کے جو ہے نا وہ جادو ٹونے تھے، چیزیں تھی، لیکن اس میں جو ہے نا اس کو شاید اس کی وائف نے کہا ہوگا کہ یار یہ جو ہے نا بسیں چلانی ہے، اس میں اتنی بسیں رکھنی ہے، 40-80 جو بھی ہیں، 40 ادھر سے چلیں گی۔ وہ بھی شاید اب اندازہ ہوتا ہے ہر چیز وہ اپنی بیوی سے ہی کرتا تھا، بیچارے کو جو ہے نا بکری بنا دیا تھا، تو بکری خان تھا وہ، اب اس کا نام ہو گیا آگے چل کے، اور اگر کچھ آ گئے کہ اس کے اوپر یہ بھی پڑا ہے، اس کے اوپر یہ بھی جادو ہے، تو اس کا ٹائم آ جائے گا بکری خان، تو میاں والی کی بکری ہو جائے گی۔ اور تو خیر انہوں نے اب جو ہے وہ گرین لائن جو عمران خان کی گورنمنٹ کا پروسیس تھا ان کو اپروو کیا، اور ایسے کیا جیسے بہت زیادہ محنت ہے۔ اسی طرح انہوں نے پھر خالد بن ولید روڈ پہ ایک ایکشن کیا میئر صاحب نے کہ یار یہ جو میں فلائی اوور کر رہا ہوں یہ 100 دن میں بن جائے گا۔ حالانکہ پتہ نہیں، وہ مجھے لگتا ہے رائٹ لیفٹ ان کو جو ہے نا وہ بھی براؤزنگ زیادہ کرتا ہے مرتضیٰ وہاب، تو اس کے پاس کوئی ایسی چیز آ جاتی ہوگی، ہیڈ وہ اوپر ڈالتا ہوگا کہ میئر کراچی گورنمنٹ گورننس، تو اس میں جو آتا ہے اس میں سے جو اس کو پسند آتا ہے وہ پک کر لیتا ہے۔ اب یہ جو 100 دن میں برج بن جائے خالد بن ولید کے اوپر جو یہ ادھر بنا رہے ہیں، تو میں دو چیزیں کہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ مجھے تو میرا ماننا یہ ہے کہ 100 دن کے اندر کوئی ایسا بنڈا آ جائے گا جس میں یہ بچ جائے گا، اور باقی پورا کراچی ذمہ دار ہو جائے گا اس 100 دن میں نہ بننے کا، انشاءاللہ تعالی۔ لائن پھٹ جائے گی، پانی کی، بجلی کا مسئلہ آ جائے گا، گیس کا، جو کہ ابھی اس کو نہیں پتہ ہوگا، ابھی اس کو یہ کچھ بھی نہیں پتہ ہوگا، اس کو یہ منا ہے، یہ ناچ کے دکھاتا ہے، یہ ٹھمکے لگاتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوگا۔ جیسی دن گزرتے جائیں گے اس کے بعد جب یہ بولے گا یار یہ کیا ہو گیا، میں نے تو یہ سب کرا تھا، تو پھر اس کو رکھے گا یہ کسی پہ انعام، 2-4 کروڑ لاؤ اس کی کوئی جگاڑ لے کے آؤ، پھر 2-4 کروڑ روپے میں کوئی اس کا جیالہ آئے گا، وہ اس کی جگاڑ لائے گا، اور پھر یہ اس کو بتائے گا یار یہ تو 100 دن کیا 90 میں ہو جاتا، لیکن اب یہ مسئلہ آ گیا تو ایک کام کرو 100 کے آگے 0 بڑھا دو، تو پھر یہ کام ہوگا۔ اور یہ ہو گیا جو میں سوچتا ہوں، کیونکہ پرفارمنس اتنی اچھی نا، لیکن میری سوچ ایک گندی ہے، گھٹیا سوچ والا بندہ ہوں میں، نیگیٹو سوچ والا، تو یہ میری تھی نیگیٹو سوچ۔ اب جو پازیٹیو ہے، جو پیپلز پارٹی کا اصل جو اسٹرینتھ ہے، جو وہ ہر چیز کو ڈیلیور کرتی ہیں، یا ہر چیز کے اوپر وہ ایک دم اپ ٹو ڈیٹ ہے، اس سوچ کے حساب سے اگر یہ 100 دن میں بن جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا تو نہیں ہوگا جتنا BRT ہے، چندی چور والا اتنا سا کچھ ہوگا، تو کم از کم میں یہ ضرور گورنمنٹ آف سندھ سے، اور چاہے اس میں میئر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، آگے فیوچر کا جو خواب میں جو وزیر اعظم بلاول بھٹو ہیں ان کو روز آتا ہوا کہ میں بھی بنوں گا، جب میرا ابا 2 دفعہ صدر بن سکتا ہے تو وائی ناٹ می، تو یہ والا ان کے بھی دماغ میں ظاہر ہے، وہ تو انگلش بھی ٹائڈ ہے اور تھوڑا ایکسنٹ ویکسنٹ، تو وہ ہماری تو سوسائٹی کہتی ہے یار انگلش بولنا آتا ہے ٹائڈ ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا بھی فدو لگ جائے، تو صدر بھی ان کا ہے۔ تو میں صرف یہ کہوں گا کیونکہ ہمارے سندھ کے ہی لوگ ملک کو رن کر رہے ہیں، سرو کر رہے ہیں، اور آرمی بھی انہی کی سنتی ہے، آرمی کہتی ہے نہیں ہم تو سرحد کے اندر ہم آپ کے بغیر چل ہی نہیں سکتے، ظاہر ہے ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے دونوں ہاتھوں سے، ایک طرف سے ایک ہاتھ پکڑا ہوا ہے، دوسری طرف سے دوسرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ ملک صرف ہمارے ساتھ جو مل کے چلا سکتے ہیں وہ یہی چلا سکتے ہیں، سرحد ہم سنبھالتے ہیں، اندر کے لیے ان سے بیسٹ کینڈیڈیٹ کوئی نہیں ہے۔ تو اگر یہ بن جاتا ہے تو بھائی پھر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ٹیم جو یہ 100 دن میں بنا دے، چاہے اس کا جو بھی ڈسٹینس ہے، 200 میٹر ہے، 400 میٹر ہے، 1 کلومیٹر کا ہے، جو بھی ہے، تو وہ ٹیم کو آپ فوراً سوئچ کریں BRT کے اوپر، جو آپ کا جو ہے نا آڑو پھنس گیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، گورنمنٹ بھی نہیں چھوڑ سکتے، یہ وہی ہے جیسے میں کہتا ہوں نا حارث رؤف واحد پلیئر ہوگا جس نے انڈیا، USA اتنوں کے خلاف ہروا دیا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی جو سیٹنگ ہے وہ اس منسٹروں سے اور اس لیول پہ کہ وہ نہیں ہٹ رہا۔ اسی طرح جو پیپلز پارٹی ہے
BRT کا وہ بیڑا غرق کر دیا. مطلب آدھی کراچی کا جو مین میں روڈ آر پار جس کو ہم کہتے ہیں کہ ادھر سے ادھر جانے کا جو مین کا ٹریک ہے وہ پورا ہٹا دیا. لیکن سوائے آرمی کی سپورٹ کے ویسے نہیں سمجھ آتا کہ وہ چل سکتے ہیں. تو آرمی کی سپورٹ ہے انہیں, تو اگر وہ کر لیتے ہیں تو وہ جو ٹیم ہو, جو انجینئرنگ کی ٹیم ہو جس نے یہ پروجیکٹ کرے, اس کو بھائی BRT لے کے آ جاؤ تاکہ وہ کچھ کر سکیں. BRT تھوڑا تیز ہو جائے. ویسے تو BRT ہونا نہیں ہے, ٹھیک ہے, کبھی اس میں لائن K4 آ جائے گی, کبھی اس میں سوئی گیس کی لائن آ جائے گی, کبھی کچھ آ جائے گی, کبھی کچھ آ جائے گی, لیکن یہ پورا نہیں ہوگا. اور اس کو کورنگ کرنے کے لیے نہ عدلیہ سے کوئی آواز اٹھے گی. وہ جو سندھ کراچی ماسٹر پلان جس کا پھدو آج کل جو ہے متحدہ والے بیچ رہے ہیں, کچھ ہے نہیں بیچاروں کے بس صوبے کے لیے تحریک کی. ابے حرام خورو, تم ان کے ساتھ ہو, تم کہاں سے صوبے کے لیے نکل آتے ہو؟ یا تو وہی والی بات ہے, مجھے لگتا ہے ان کو کھانا وینا دیا, ہیوی باربیکیو کھلایا, کولڈ ڈرنک نہیں پلا رہے. ان کی ہٹ گئی یار, ہضم کیسے کریں, ہم تو واک بھی نہیں کر سکتے, پانی سے بھی نہیں جا رہا, نہ نمک ہے نہ لیمو ہے, کولڈ ڈرنک بھی نہیں ہے, تو ہٹ گئی. تو ایک کام کریں گے, ہم صوبہ بنائیں گے. تو یہ وہ والی پیپلز MQM پاکستان کی تو وہ اوقات ہے بھائی, جہاں کچھ نہیں ہے, ایک منزل لے لیا, ہم بھی روڈ پہ نکلیں گے, ہم بھی یہ کرا. ابے آپس میں تو مل لو. یہی نہیں ہوگا ایک گلی میں الگ الگ, تم تو 2 گلیوں میں جاؤ گے, یہ کون ہے, یہ خالد بھائی والے جا رہے ہیں, یہ کون ہے, یہ کمالو والے جا رہے ہیں. تو تمہاری تو ویلیو وزن اتنا سا رہ گیا. صوبہ بناؤ گے, ابے تم محلہ کمیٹی نہیں بنا سکتے میرے بھائی. ابھی جا کے کسی علاقے میں محلہ کمیٹی تو بنا کے دکھاؤ. تو وہ بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ بھی آپ کو پتہ ہے 1985-87 سے ان پہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن وہ حکومت نہیں چھوڑتے. ان پہ ظلم ہو رہا ہے لیکن وہ ہٹتے نہیں ہیں, بیچارے لگے ہوئے ہیں. کوئی اشارہ آ گیا ہوگا, انہوں نے کہا تم کیا کرو, کہہ رہے یار ذلیل ہو رہے, انہوں نے کہا صوبے کی آواز تم بھی نکالو. انہوں نے بھی نکالی ہوئی ہے. تو اوورآل یہ ہے کہ بھائی مرتضی وہاب صاحب, اگر آپ کو غلطی سے یہ پروجیکٹ آپ کا ہو جائے, جو کہ انشاءاللہ ہوگا نہیں, تو BRT میں لگا دینا, کیونکہ BRT میں اللہ کا قہر ہی آ سکتا ہے. جو نیچے لوگ ہیں وہ سب جب سب کے ابو اشارہ کریں گے تو تھوڑی سی جو ہے نا وہ وہ والا ہل لیں گے سب. کام تو ہونا نہیں ہے. اپنا پھدو سیدھا, اپنے ڈپارٹمنٹ سیدھے, اپنا ادارہ بہتر, اس کے لیے پیسہ سب سے زیادہ, ہر چیز اپنے جس کا جو ہے گورنمنٹ ہے وہ اپنے غربت دکھائے گی. عدلیہ والے اپنے 4 ہٹا دیے, وہ پولیس سے لڑ رہے ہیں, پولیس کو مار رہے ہیں, وہ پٹ رہے ہیں. اچھا جو پٹ رہا ہے وہ بھی انٹیریئر کا ہے, جو یہاں پہ وکیل بن کے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے وہ بھی 10 میں سے 8.5 انٹیریئر کے. آپس میں ایک دوسرے سے کتے کی طرح لڑ رہے ہیں, مار رہے ہیں. وہ آئین بچا رہے ہیں, وہ قانون کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے, آئین بچانے میں قانون پٹ رہا ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا. لیکن بھٹو اور پاکستان آرمی زندہ باد, پاکستان جوڈیشنل سسٹم زندہ باد. اور یہ نعرے صحیح ہیں, بے شک ہم جو ہے نا وہ کچھ بھی ہو جائے ہم پہ. اور ہاں یہ گارنٹی ہے, باہر سے کوئی اٹیک نہیں کرے گا, اندر والے ماں بہن ایک کر دیں گے, اندر والے غرق کر دیں گے, اندر والے جو اپنا سیم NIC والے وہ آپ کو مار دیں گے. ان سے برا کہ اگر اسرائیل اور جو ہے وہ انڈیا بھی آگے مارے اتنا نقصان نہیں ہوگا. کچھ جگہوں پہ شاید ہو سکتا ہے کوئی نقصان ہو جائے, تو وہ کم نقصان ہوگا. اس وجہ سے ہمیں ہمارے اپنے ہی مار رہے ہیں جنہوں نے پوری نسل, معاشرہ, تعلیم, صحت سب سے غرق کر دیں گے. اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یار ہم سے بہتر کام یہ کر رہے ہیں, ان کو پیسے دو, ان کو قرض دو, ان کو IMF کے تھرو اور فیسلٹیز دو, ان کا تیل, پانی, چینی, گندم سب فری کر دو. یہ اپنی بینڈ ایسی ملک کی جو یہ بجا رہے ہیں ایسی کوئی نہیں بجائے گا. اور اس سے زیادہ یہ جو شو کرائیں گے اس میں ہر وقت ایسا لگ رہا ہے بس جنت کے سپاہی ہیں, لائن لگی ہوئی ہے, میرا نمبر نہیں آ رہا, میرا نمبر نہیں آ رہا. تو پکچر بھی ایسی دکھائی ہوئی ہے. ایک وقت تھا کہ جنرل راحیل شریف صاحب ہوتے تھے, ہمیں لگتا تھا بس اب جو آیا وہ ختم ہو گیا. پھر مشرف نے یہی کرا, پھر باجوہ کی ڈاکٹرائن ہوئی. اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب کا فیلڈ مارشل چل رہا ہے. ظاہر ہے کہ آرمی اور ایجنسی ہر بندہ کہتا ہے ہم سے 10 سال آگے کا سوچتی ہے. تو اب جب یہ 30 تک, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے اور ہدایت دے اس حوالے سے کہ بارڈر کے اندر بھی یہ ہمارے لیے سوچیں, شہر کے لیے سوچیں. شہر کے ساتھ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی مجھے دین, مجھے حساب کے, تو سر آپ کو یہاں بھی حساب دینا پڑے گا. اور اگر یہاں ظلم ہو رہا ہے تو دینا ہے اچھا, اور اگر برا ہو رہا ہے یہاں پہ تو اس کے حساب سے آپ کو دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت اس حوالے سے بھی دے کہ انٹرنل معاملات میں آپ کو دکھے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے, یہ ناانصافیاں ہیں. اور جو اب اس کے بعد آئیں گے وہ دیکھیں گے یار وہ اس نے یہ کر لیا, ایک نے ڈاکٹرائن کر لی, ایک نے جو ہے سعودیہ میں سب کو کر لیا یہ فیلڈ میں. اب نیا جو آئے گا وہ سوچو وہ کیا لائے گا سائنس.
تو جب تک لوگ یا جو بھی ہو، چاہے لوگ میں آرمی چیف بھی آتا ہے، لوگ میں سپاہی بھی آتا ہے، لوگ میں چیف جسٹس بھی آتا ہے، لوگ میں بار کونسل کا ممبر بھی آتا ہے، لوگ میں صدر بھی آتا ہے، لوگ میں کارکن بھی آتا ہے، لوگ میں عوام بھی آتی ہے جس میں موچی بھی ہے اور ایک بزنس مین بھی ہے. تو ان سب کے لیے جو ہے نا وہ حساب کتاب ہے. اور جب تک آپ ان کے لیے بہتر نہیں سوچو گے، جب تک آپ ان کے لیے آسانی پیدا نہیں کرو گے، جب تک آپ ان کی دعائیں نہیں لو گے، بہت سی چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. تو اس پہ ضرور سوچیں. یہ جو مرتضیٰ وہاب صاحب یا یہ بات یار کہیں سے نکلتی کہیں اور نکل جاتی، لیکن مسئلہ یہ ہر جگہ ہی جو ہے نا گالیاں بد دعائیں برا بھلا کہنے کے لیے ہر کھڑکی کھلی ہوئی، جہاں کھٹکھٹا کے آپ نے کہنا ہے آپ منڈ کے کہیں. اور سب سے اچھی چیز یہ کہ رپلائی ریٹرن نہیں ہے، پرفارمنس اور بدتر ہوگی. مطلب وہ کہیں گے، آپ کہو گے یار آج میں اتنا برا کہہ رہا تھا، کم کہہ رہا تھا، کل دوبارہ میں اس سے زیادہ برا کہوں گا. جو بھی ادارہ ہے جہاں انصاف، جہاں عدل کا انتظام نہیں ہوگا، تو ان سب کا یہی حال ہوگا. اس میں کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے کہ یار یہ کون ہے، یہ کیسا ہے، یہ کہ سب کی واٹ لگ جاتی ہے. ہم نے سب کو دیکھ لیا. اور سب جب تک پاور میں ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نا پانی پلانے کے لیے بھی وہ بیل بجاتا ہے، یار پانی پلا دو یار، قسم سے اٹھ کے گلاس نہیں اٹھا سکتا. تو اس چیز سے پناہ مانگنی چاہیے اور ہر کسی کو مانگنی چاہیے. اس ٹائم بڑی سپیڈ سے گزر رہا ہے، قیامت نزدیک ہے. تو جس کو جو لگ رہا ہے یار میں ابھی ہوں، تو میں ابھی چلا جاؤں گا، پتہ نہیں چلے گا اگلا آئے گا. ہم تو شاید آئے گا عوام یہیں بیٹھے رہو، آپ کا پٹھا بیٹھے گا، چاہے وہ کسی بھی ادارے کا ہو، کسی بھی گورنمنٹ کا ہو، کسی کا بھی ہو. اگر وہ صحیح نہیں ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اور یہ پیپلز پارٹی کو تو میں اسپیشلی کہتا ہوں کہ جب اللہ کا حکم ہوگا چیزیں ہوں گی، ہماری کوئی کسی کی شہر میں اللہ دعا سنے گا چیزیں، تو میرے مالک اس کو ضرور بہتر کا. اور انہوں نے اچھا کیا ہے تو جزا دے، اور اگر انہوں نے برا کیا آرام، تو بس پھر ہم جو ہے نا یہ ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک جو ہے نا وہ آسانی اور احسان کرنا کہ ان کی ضلالت ہمیں ضرور دکھانا، تاکہ ہمیں ایک سکون ملے کہ یار انہوں نے غلط کیا تھا تو سزا بھی کوئی چیز ہوتی ہے.